رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساتیۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرولوی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ عرس پاک کی اس تقریب سعید میں ہم سب حاضر ہیں۔ صاحبزادگان کے حکم پر میں بھی حاضر ہو گیا اور سٹیج پر جلوہ فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مجاہد اہل سنت مخدوم ملت حضرت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ۔ میں بالکل تھوڑے سے وقت میں پیارے آقا علیہ السلام کے مقام مرتبہ مدحت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور کچھ اولیاء اللہ کی نسبت کے حوالے سے، اس کے بعد دعا پھر حضرت صاحب قبلہ ہی فرمائیں گے۔ عاشقان مصطفیٰ ایک اللہ کے ولی ہیں شیخ ابو الخیر اللقطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا توجہ نال تسی سننا ہے پھر سمجھ آن دیجئے گی۔ شیخ ابو الخیر اللقطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں قدمت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقمت 5 ایام ما ذقت ذواقا۔ شیخ ابو الخیر اللقطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 5 دن مدینہ منورہ میں حاضر رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ فاقمت 5 ایام 5 دن مدینہ پاک میں رہا، ما ذقت ذواقا، ان 5 دنوں میں نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، نال ذرا بول دے جاؤ پیچھے والے، نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ شیخ ابو الخیر اللقطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 5 دن سرکار کی 5 دن مدینہ منورہ میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں رہا، ما ذقت ذواقا، ان 5 دنوں میں نہ میں کچھ کھا سکا نہ پی سکا۔ فتقدمت الی القبر الشریف، شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں سرکار کی قبر انور پر حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے سینکڑوں برس بعد کا واقعہ ہے۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں فتقدمت الی القبر الشریف، میں حضور کی قبر انور پر حاضر ہوا، وسلمت علی النبی، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، وعلی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سرکار کے دونوں یاروں جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بارگاہ میں بھی سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے عرض کی وَقُلْتُ انا دیفک اللیلہ، شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں، آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ چونکہ شیخ ابو الخیر اللقطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 دن کے بھوکے پیاسے تھے، آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں 5 دن رہا، ان 5 دنوں میں مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملا، میں سرکار کی قبر انور پر حاضر ہوا، سلام عرض کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ انا دیفکا اللیلہ، آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں وَتَنَحَّيْتُ، اس کے بعد میں پیچھے ہٹا، وَنِمْتُ خَلْفَ الْمِنْبَرِ، سرکار کے ممبر شریف کے نیچے آ کر سو گیا۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا۔ سبحان اللہ۔
میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا. نال بولنا ہے میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا. فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام. شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی. سبحان اللہ. میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. کس طرح؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمینہ ہی و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال ہی والی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بین یدی. شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں سرکار میری خواب میں اس طرح آئے کہ جناب صدیق اکبر حضور کی ایک جانب تھے, عمر فاروق دوسری جانب تھے, حضرت علی سرکار کے سامنے تھے. شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں فحرکنی علی شن, حضرت علی نے مجھے حرکت دی, مجھے جھنجھوڑا, مجھے ہلایا. خواب کے اندر مجھے حرکت دی, ہلایا, جھنجھوڑا اور فرمایا کم ابو الخیر کھڑا ہو جا. فقط جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو الخیر جنہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی سے آقا تشریف لے آئے. سبحان اللہ. چونکہ شیخ ابو الخیر 5 دن کے بھوکے پیاسے تھے. آپ فرماتے ہیں فدافع الیہ رغیفن, خواب کے اندر سرکار نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی. فدافع الیہ رغیفن, خواب میں سرکار نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی. فاکلت نصفہ وانتبہت وفی یدی واللہ نصفہ. آپ فرماتے ہیں آدھی تو میں خواب میں ہی کھا گیا, اس کے بعد میری آنکھ کھلی, اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں تھی. سبحان اللہ. شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں ادھی تے میں خواب وچ کھا لی, اس کے بعد میری آنکھ کھلی, اللہ دی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں تھی. اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں تھی. یعنی سرکار نے دس ستا کہ اے میرے عاشق, اے میرے غلام, جے منگے نہ ساڈے کولوں جا ستا بھی کھاندا رہے تے جاگدا بھی کھاندا رہے. نعرہ تکبیر. آج کو تو محترم بلند کر کے بولو نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا, عظیم رہنما خواجہ عبد الخالق الدوانی رحمت اللہ علیہ, ساڈے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا, عظیم رہنما خواجہ عبد الخالق الدوانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ لوگ پوچھتے نے سنیو تسی اپنے آپ نو قادری کہلواندے ہو, چشتی کہلواندے ہو, سہروردی کہلواندے ہو, شاذلی کہلواندے ہو, اویسی کہلواندے ہو, ان نسبتوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہمارے مرشد کامل حضرت خواجہ عبد الخالق الدوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبت کا فائدہ یہ ہے اگر از ما, فارسی وچ آپ دا قول مبارک, اگر از ما جاز اقربہ ما مقصے پر خیزت وبا کسے نشینت فرد تاورا خدا تعالیٰ آتش امانت دہت آرام نگیریم. خواجہ عبد الخالق الدوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر از ما جاز اقربہ ما مقصے پر خیزت وبا کسے نشینت فرد تاورا خدا تعالیٰ آتش امانت دہت آرام نگیریم. آپ فرماتے ہیں کہ نسبت کا فائدہ یہ ہے اگر ہم ولیوں پر سے یا ولیوں کے قریبی لوگوں پر سے, آپ فرماتے ہیں مکھی بیٹھ کر اڑے اور وہ مکھی جا کر بیٹھے کسی تیسرے بندے پر, تو آپ فرماتے ہیں نسبت کی شان یہ ہے کہ اگر ہم ولیوں پر سے یا ولیوں کی محفل میں جو آ کر بیٹھا اس پر سے مکھی بیٹھ کر اڑی, مکھی جا کر بیٹھی کسی تیسرے بندے پر, آپ فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا, جب تک رب تعالیٰ اس تیسرے بندے کو دوزخ سے آزاد نہیں فرمائے گا ہم ولی آرام سے نہیں بیٹھیں گے. آج لوگ اللہ کے ولیوں کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں. عاشقان مصطفیٰ بت بت ہے ولی ولی ہے, بت بت ہے ولی ولی ہے, بت بت ہے ولی ولی ہے. بت کی آنکھ میں لکیر ہے, ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے. بت پہ خدا کی مار ہے, ولی سے خدا کو پیار ہے. بت کا ماننے والا بت پرست ہے, بت اپنی جسامت دکھاتا ہے, ولی اپنی کرامت دکھاتا ہے. بت کی آنکھ میں لکیر ہے, ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے. بت پہ خدا کی مار ہے, ولی سے خدا کو پیار ہے. بت اپنی جسامت دکھاتا ہے, ولی اپنی کرامت دکھاتا ہے. بت کا ماننے والا بت پرست ہوتا ہے, ولی کا ماننے والا مست شراب الست ہوتا ہے. عاشقان مصطفیٰ مست شراب الست کون؟ اعلی حضرت گولڑوی کو پوچھو, آپ فرماندے کن فیکون تا کندی کر لے اسا پہلوں پریت لگائی تمہیں حرف نشان نہ آہا جا دیتی میم گواہی آج بھی سن اوپے دستے بیلے بوٹے کاہی. میرا نشانہ لتائیوں بیٹھے جد سکھ دوہانو آہی, جد سکھ دوہانو آہی. شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سرکار نے مجھے خواب میں ایک روٹی عطا فرمائی.
فَأَكَلْتُ نِصْفَهُ وَانْتَبَهْتُ وَفِي يَدِي وَاللَّهِ نِصْفَهُ آدھی تو میں خام میں ہی کھا گیا، اس کے بعد میری آنکھ کھلی، اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عاشقان مصطفیٰ فجر کے اندر، مغرب کے اندر اور عشاء کے اندر امام صاحب قرات کرتے ہیں جہر کے ساتھ، اونچی آواز سے، بلند آواز سے۔ ظہر اور عصر میں قرات کرتے ہیں آہستہ، خفیہ، پوشیدہ، سری، آہستہ، خفیہ، پوشیدہ، سری۔ حضرت خباب حضور کے صحابی نے انہوں کو کسی نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر۔ اے صحابی رسول، ظہر اور عصر میں آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ سرکار قرات فرما رہے ہیں؟ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر۔ اے صحابی رسول، ظہر اور عصر میں آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں؟ کہ صحابی رسول کا جواب سنو، آپ فرمانے نے بِإِسْتِرَابِ لَحْيَتِهِ، سرکار کی داڑھی مبارک ہلتی ہے، ہم صحابہ کو پتہ چلتا حضور قرات فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ کی نماز یہ ہے کہ عین حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے۔ غلام فرید کو پوچھا، آپ نے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف قرآن بھی تو، میڈا آس امید کھٹیا بٹیا، تکیا مان تران بھی تو، میڈا فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میڈا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ عقائد دان بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ سنیا والا نعرہ اور نہیں کھاٹے بھی جاندہ جہان بچوں دولت جڑا ایمان دی کھٹ جاندہ، جے کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے دسو چند بلا کی کھٹ جاندہ، یاد کرتے نے جنہوں حضور سائم پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جاندہ، ادھر نعرہ رسالت دا لوڑ عاشق، ادھر منکران دا سینہ پھٹ جاندہ۔ میں کیا جناب، حضور نے فرمایا ابھی تو انت ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں روز رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ جسے اس کا رب کھلائے اور پلائے، 4 سال مدرسے میں دال کھانے والا اس نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ آج لوگ حضور دی مثلیت دے دعوے کرتے ہیں۔ میں کیا غزوہ خندق دے موقع تے حضرت جابر نے حضور دی دعوت کی تھی، چھوٹی جی ہنڈیا وچ کھانا پکایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ دعوت قبول فرماؤ، میرے گھر تشریف لے آؤ۔ حضور حضرت جابر کے گھر تشریف لے کر گئے، حضور نے حضرت جابر کی ہنڈیا میں اپنا مبارک تھوک لعاب دہن ڈالا، سرکار نے جتنے خندق کھودنے والے سب کو بلا لو، 1000 بندہ موقع پر موجود تھا، سارا آ گیا، سب نے اسی ہنڈیا میں سے کھانا کھایا، کھانا 1000 بندے کو کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ، بولنے نال کھانا 1000 بندے کو کافی ہو گیا۔ برکت کس وجہ سے پڑی؟ حضور کے تھوک مبارک کی وجہ سے۔ نال بولو، برکت کس وجہ سے پڑی؟ سرکار کے لعاب دہن کی وجہ سے۔ برکت کس وجہ سے پڑی؟ حضور کے مبارک تھوک کی وجہ سے۔ کہ جتنی بھی جماعتیں بسر چکن والی جڑے بھی حضور دی مثلیت دے دعوے کرتے ہیں، انہاں نوں آکھو اسی جھگڑا مکانے ہاں، مولوی صاحب تہاڈی بیگم نے پکائی ہوئی ہنڈیا تسی ذرا جا کے تھوک کے بخا دیو۔ جڑے مثلیت دے دعوے دار نے بیگم صاحبہ نے ہنڈیا پکائی ہوئی ذرا جا کے تھوک کے بخا دیں۔ بیگم صاحبہ نے ہنڈیا اٹھا کر آپ کے سر پر مارنی ہے، انہیں کہنا ہے مولوی جی میں نہیں، میرے دل پکائی تسی آ کے پہ تھک دیو۔ کہ میں کیا مولوی صاحب جڑا مسئلہ گھر بھی تسی اپنی بیگم نو نہیں مروا سکتے، بارہ کے عاشقاں نو کیویں مروا لو گے؟ پوچھا آپ موچیا لمیا لال کھجورا پتھر جناتے ساوے، جس سے نال پرید دگائی او یار نظر نہ آوے، گلیاں ساکو سنج ڈسیبن بیڑا کھاون آوے۔ غلام فرید اتھ کیا بسنا جتھے یار نہ پھیرا باوے، جتھے یار نہ پھیرا باوے، آنکھو جتھے یار نہ پھیرا باوے۔ غلام فرید کو پوچھا آپ میں گھر گھر دے بھی دھما پنجا، اسے رانجڑے یار دیاں، کئی ہیراں بھی جھنک کو لامن، تن من جڑیاں وار دیاں، کئی سسیاں بھی تھلا رولیاں، طالب ہیں دیدار دیاں، یار فرید جو راہوں مڑیاں او آر دیاں نہ بار دیاں نہ۔ مصطفیٰ صحابہ کی نماز یہ ہے
ای شین کنتم تعرفون قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. حضرت خباب سے کسی نے پوچھا اے صحابی رسول مسئلہ دے دسو کہ تو انو پتہ کہ میں چلتا حضور قرات فرما رہے نے. تو حضرت خباب کہنے لگے بیسراب لحیتہ، سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی ہم صحابہ کو پتہ چل جاتا حضور قرات فرما رہے. سبحان اللہ. صحابہ کی نماز یہ ہے. عن البراء قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يحن احد منا ظهره حتى نراه قد سجد. حضرت براء کہتے ہیں ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تب تک کوئی اپنے سر کو سجدے کے لیے نہ جھکاتا. عن البراء قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يحن احد منا ظهره حتى نراه قد سجد. حضرت براء کہتے ہیں ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تب تک کوئی اپنے سر کو سجدے کے لیے نہ جھکاتا جب تک ہم حضور کے رخ بددعا کو نہ دیکھیں. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تب تک اپنے سر کو کوئی سجدے کے لیے نہ جھکاتا جب تک ہم حضور کے رخ بددعا کو نہ دیکھ لیتے. یعنی صحابہ کی نماز یہ ہے این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے. پہن لیا سا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے. پہن لیا سا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے. ویکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنانا ہووے. مل گیا محبوب اسانو جڑا کدی جدانا ہووے. اعظم اسا نمازو نیتی جڑی کدی قضانا ہووے. یعنی مقام خیبر کی طرف جاتے ہو مقام صحابہ پر سرکار نے اپنا سر مبارک حضرت علی کی گود مبارک میں رکھا. حضرت علی نے اپنی نماز عصر کو حضور کی مبارک نیند پر قربان کر دیا. مولا علی نے اپنی نماز عصر کو حضور کی نیند پر قربان کر دیا. اگر حضرت علی حضور کو محض اپنا بھائی سمجھتے سر مبارک ایک طرف رکھتے خود اٹھ کر نماز ادا کر لیتے، لیکن حضرت علی نے اپنی نماز عصر کو سرکار کی مبارک نیند پر قربان کر دیا. سرکار نے اٹھ کر دعا کیا مانگی؟ مولا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. فردد علیہ الشمس، مولا تو اس پر ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے. مولا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس پر ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے. آج کو میں تواڈے کو پوچھ رہا نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نماز قضا کرنا؟ پڑھنا. نماز پڑھنا اطاعت ہے، نماز قضا کرنا اطاعت نہیں. پر حضرت علی نے پڑھی کہ قضا کی تھی؟ حضرت علی نے قضا کی اور سرکار دعا مانگ رہے مولا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے. نماز پڑھنا اطاعت ہے، نماز قضا کرنا اطاعت نہیں. پر حضرت علی نے تو قضا کر دی، سرکار کی نیند پر وار دی اور سرکار دعا مانگ رہے مولا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے. تو جواب یہ کہ نماز پڑھنا اطاعت ہے، نماز پڑھنا اطاعت ہے. پر اگر کبھی ایسا موقع آ جائے ایک پلڑے میں نماز ہو ایک پلڑے میں رسول اللہ کا آرام ہو تو پھر نماز پڑھنا اطاعت نہیں. اپنی نماز کو حضور کی نیند پر قربان کر دینا اللہ کی بھی اطاعت ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت ہے. پہن لیا سا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے. ویکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنانا ہووے. مل گیا محبوب اسانو جڑا کدی جدانا ہووے. اعظم اسا نمازو نیتی جڑی کدی قضانا ہووے. مصطفیٰ وقت بالکل مختصر ہے، جلدی نہ عرض کر رہا سمجھتے جائے ہو. تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یہ حدیث پاک نقل کر دینے تفسیر عزیزی میں کہ آن حضرت فرمودن بس چند منٹا میں مکمل کرنے کا خلاصہ. آن حضرت فرمودن کہ چون روز قیامت شود کعبہ را فرشتہ ماند عروس پزیب و زینت آراستہ بحشرگاہ برند. سرکار فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی نا، قیامت کا دن ہوگا تو کعبۃ اللہ کو فرشتے دلہن کی طرح سجا کر حشر کے میدان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. در اسنائے راہ بر قبر من گزار افتد. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن کعبۃ اللہ کو جب فرشتے دلہن کی طرح سجا کر حشر کے میدان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو رستے میں کعبۃ اللہ مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضری دے گا. سبحان اللہ. پس کعبہ بزبان فصیح و گوید، کعبہ فصیح زبان میں سرکار فرماتے ہیں عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد. کعبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد. یا محمد.
سرکار فرماتے ہیں در جواب گویم وعلیک السلام یا بیت اللہ. حضور فرماتے ہیں اس کے جواب میں اسے وعلیکم السلام وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھے بھی سلام ہو. یہ جواب حضور ارشاد فرمائیں گے. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میں اس سے پوچھوں گا بات تو امت من چیئے سلوک کر و تو بآہاں چیئے سلوک خواہی کر. سرکار فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ سے پوچھوں گا کعبۃ اللہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. کعبہ بگوید کہ یا محمد ہر کس امت تو بزیارت من آمد پس من اورا کفایت کنم بس شفیع او خواہم شد. کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو میری زیارت کے لیے آ گیا، جو حج یا عمرے کے لیے آ گیا، میں کعبہ اس کی شفاعت کروں گا، میں رب کے حضور اس کی سفارش کروں گا، میں کعبۃ اللہ اس کی شفاعت کروں گا. اس طرف او خاطر خود را فارغ دار. کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جو حج یا عمرے کے لیے آ گیا ہے، جس نے مجھ کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا ہے، آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیے. میں رب کے حضور اس کی سفارش کروں گا، میں رب کے حضور اس کی شفاعت کروں گا. اور اگلی گل ہر کے بزیارت من نہ رسید پس تو اورا کفایت کن و شفیع او شو. کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جو میری زیارت کے لیے آگے اس کے لیے میں کافی ہوں، اور جو میری زیارت کے لیے نہیں آ سکا اس کے لیے آپ کافی ہیں. سبحان اللہ. جو میری زیارت کے لیے آگیا اس کی سفارش میں کروں گا، اور جو میری زیارت کے لیے نہیں آ سکا یا رسول اللہ اس کی سفارش آپ کریں گے، سبحان اللہ. اس کی شفاعت آپ کریں گے. اسی لیے علماء امت میں اس بات میں اختلاف موجود ہے. بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے. علماء امت میں اس بات میں اختلاف موجود ہے. بعض علماء کے نزدیک مکہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ افضل ہے. پر بل کل متفقون علی ان المحل الذی تم عہدہ شریفتا افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہا. اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، پر اس بات کے اندر پوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبر پاک کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے، وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے. پوچھا آپ نے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا آس امید تے کھٹیاں بٹیاں تکیہ مان تران بھی تو، میڈا فرض فریضے حج زکاة سوم صلاۃ اذان بھی تو، میڈا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو. عاشقو پیاز بدبودار ہوتا ہے، پر جب گھی کے اندر چلا جائے تو اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. گھی کہتا ہے پیاز تو بدبودار صحیح، پر اب تو نے فنائیت اختیار کرنی ہے، تو میرے اندر فنا ہو گیا ہے. اگر میں تیری بو کو مار کر اپنی گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا. غوث اعظم نے کہا آنے والے تو چور صحیح، پر تو آ گیا ہے غوث پاک کے در پر. اگر میں تیری چوری کی بو کو مار کر تجھ میں قطبیت کی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے غوث اعظم نہ کہنا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.